کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم شریف کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں سب سے اچھا پانی زمزم شریف ہے، جو غذا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جب اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ میں آئے، 3 دن 3 رات کہتے ہیں کہ میں نے زمزم شریف پر گزارا کیا، اور ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا مبارک، انہا طعام، کہ اے ابو ذر مبارک پانی ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ یعنی زمزم شریف جس بھی نیت سے پیا جائے، جس بھی نیت سے، آپ کی نیت ہے کہ مجھے جنت مل جائے گا، روایت کا خلاصہ یہی ہے کہ زمزم پیو گے جنتی ہو جاؤ گے۔ آپ کی نیت ہے میری بھوک نہیں ملتی، زمزم شریف پیو آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ آپ کی نیت ہے میری بیماری نہیں جاتی، اب زمزم شریف دبا کے پیے آپ کی بیماری جڑ سے کٹ جائے گی۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا جس نیت سے پیو، جس بھی نیت خیر کی نیت رکھ کر زمزم شریف کو پیو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مقصد حاصل ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، جدید تحقیق سامنے آئی ہے، جدید یعنی آج کے دور میں سائنسدانوں نے آب زمزم پر ریسرچ کی ہے، تو اس میں کیا خاصیت ہے؟ تو آج نئی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ زمزم شریف وہ برکت والا پانی ہے کہ اس کی خاصیت جو مرضی کر لو بدلنے والی نہیں ہے۔ پانی زمزم شریف کی خاصیت بدلنے والی نہیں ہے۔ آج تک زمزم شریف جیسے تھا ویسے کا ویسا موجود ہے۔ اور پھر سائنسدانوں نے لکھا کہ آپ صحت بخش ہزاروں قطرے جمع کر لو، اچھا پانی جتنا بھی دنیا میں پایا جاتا ہے ان کے ہزاروں قطرے جمع کر لو، وہ ایک طرف آب زمزم کا ایک قطرہ ایک طرف، یعنی اتنی اس کے اندر فضائل اور برکتیں ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آب زمزم خوب سیر ہو کے پیا کرو کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے، منافق آب زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مسلمان پیٹ بھر کے آب زمزم پیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر فی زمزم عبادہ، زمزم کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی زمزم شریف کا پانی گھر میں رکھا روز عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں زمزم شریف کا پانی رکھا ہوا ہے، آپ روز زمزم کا پانی سامنے رکھ کے زیارت کریں۔ میرے نبی کہتے ہیں النظر فی زمزم عبادہ، کہ آب زمزم کا دیدار کرتے رہو، عبادت خدا ہوتی رہے۔ جس کو دیکھنا عبادت ہے اس کو پینا کیا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو دیکھنا عبادت ہے، اور آب زمزم پینے سے دیکھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ النظر فی زمزم عبادہ وَيَتَحْتُ الْخَطَايَا، کہ اس کو دیکھو گے عبادت ہے اور اس کو پیو گے گناہ مٹ جائیں گے۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری ڈیوٹی تھی پانی پلانے کی، چند دن بخار کی وجہ سے ابن عباس نہ آ سکے۔ اب فرماتے ہیں میں نہ آ سکا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایسے ہی وہ بخار آ گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا حضور علیہ السلام کا
ارشاد نہیں خبر کہ حضور فرماتے ہیں بخار جہنم کی تپش کی وجہ سے آتا ہے. بخار جو ہے یہ جہنم کی تپش کی وجہ سے آتا ہے. فَأَبْرَدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمٍ، اسے زمزم پی کے ٹھنڈا کر لو. سبحان اللہ. جہنم کی تپش سے بخار آتا ہے تو آپ زمزم پی کے اس تپش کو ٹھنڈا کر لو. یعنی مطلب یہ کہ زمزم پی لو تمہارا بخار ختم ہو جائے گا. متعدد روایات ہیں، بزرگان دین کی حکایات ہیں. کئی بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ عارضہ ہو گیا، یہ بیماری ہو گئی، میں مکے میں تھا، میں نے خوب زمزم پیا، میرا مرض ختم ہو گیا. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں میرے فلاں مسئلہ تھا، جا ہی نہیں رہا تھا، میں نے جا کر خوب زمزم پیا، اللہ نے برکت دی، میں ٹھیک ہو گیا. اور کئی لوگوں کو دیکھا سنا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے، یقین مانے یقین بڑی دولت ہوتی. آپ چلے جائیں عمرے پہ، حج پہ چلے جائیں، بیماری ہے چلے جائیں ایک بار، انشاءاللہ صحت یاب ہو کے واپس آئیں. کوئی بیماری عارضہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، اگر اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ آپ مکے مدینے کی زیارت کر کے صحت یاب ہو کے پلٹو گے. جن کے گردوں کا مسئلہ ہے، گردوں کا پرابلم ہے، میرے ساتھ پچھلے سال معاملہ تھا، شدید تکلیف رہی تھی گردوں میں، 4 مہینے تک علاج کیا، عمرے پہ گئے، واللہ آب زمزم پتہ تھا 20 فضیلت خوب پیا، آج کتنے مہینے ہو گئے کبھی یہ درد واپس نہیں آیا. سبحان اللہ. کئی بزرگ فرماتے ہیں فلاں عارضہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آب زمزم پیا الحمدللہ کرم ہو گیا. تو جس کو گردوں کے مسائل ہیں، اندر کے پرابلمز ہیں، آپ کوشش کریں، اگر نہیں جا سکتے کسی اپنے جاننے والے حاجی کو یہ تلقین کر دیں میرے لیے ڈھیر سارا آب زمزم لے بس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، آب زمزم شریف ان سے منگوا لیں، کم از کم کچھ دن تو پیئیں، دبا کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر کے مسائل خود بخود درست ہو جائیں گے. یہ کیوں نہیں ہوتے؟ میرے نبی نے جب کہہ دیا جس مقصد کے لیے پیو گے تمہیں وہ مقصد حاصل ہوگا. یہ زمزم سے لیے روایتوں میں لکھا ہے مزاب رحمت کے نیچے سے لے کر آب زمزم کے کنویں تک 70 نبیوں کے مزار ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام، 70 نبی اس مزاب رحمت کے نیچے مقام ابراہیم تک آرام کر رہے ہیں. یعنی نبیوں کے مزارات اس مقام پر موجود ہیں جہاں آب زمزم کا کنواں ہے. حضرت امام حسن حسین آپ جب بھی مکے میں آتے تھے نا زمزم شریف اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور آج تک یہ رواج موجود ہے کہ حاجی جب بھی آتے ہیں اپنے ساتھ زمزم شریف ضرور لاتے تھے. حالانکہ بعض ایسے وہاں پر بدبخت موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اب وہاں پانی نہیں ہے تمہارے پاکستان میں، پاکستان کے اندر پانی نہیں، تم یہاں سے یہ پانی بھر کے جاتے ہو. میاں پانی تو وہاں بہت ہے مگر آب زمزم وہاں نہیں. جب حسن اور حسین حسنین کریمین آپ جیسی ہستیاں بھی جب بھی عمرے یا حج پر تشریف لاتی وہ مکے سے اپنے ساتھ حضرت حسین اور حضرت حسن آب زمزم اپنے ساتھ لے کر جایا کرتی تھی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جلوہ گری کی، مکے کے ایک سردار سہیل بن عمرو کو لکھا کہ میرا یہ خط تیرے پاس آ رہا ہے، جیسے ہی میرا خط اے سردار مکہ تیرے پاس پہنچے، مدینے میں میرے لیے اپنے غلام کے ہاتھ آب زمزم کے 2 مشکیزیں بھیج دو۔ یعنی زمزم شریف اس قدر مقدس پانی ہے کہ حضور یعنی اب کو یہ کہ یار کیوں لاتے ہیں ہم آب زمزم؟ بھی ہم تو مجبور ہیں، ہمارے نبی پاک نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آب زمزم خوب پیو، آب زمزم کا دیدار کرو، آب زمزم کو دیکھنا عبادت، آب زمزم کو پینا عبادت، آب زمزم پیو گے بیماریاں ختم ہوگی، آب زمزم پیو گے جنت نصیب ہوگی، آب زمزم پیو گے برکت ملے گی، آب زمزم پیو گے روزی میں برکت ہوگی، آب زمزم پیو گے گھر میں برکت ہوگی، آب زمزم گھر میں ہو گھر میں برکت ہوگی۔ روایتوں میں لکھا ہے جس گھر میں زمزم شریف رکھا ہوا ہو اس گھر میں غربت آتی ہی نہیں، اس گھر میں غربت داخل نہیں ہوتی جس گھر کے اندر آب زمزم رکھا ہوا ہو۔ اور پھر روایتوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آب زمزم منگوایا کرتے تھے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آب زمزم اس پر چھڑکا کرو، انشاءاللہ آب زمزم کے پانی کی برکت سے اس کی بیماری میں افاقہ ہوگا۔ اور آگے لکھا کہ بیماروں پر چھڑکنا، اگر آنکھوں میں کمزوری ہے تو آنکھوں میں آب زمزم لگائیں، تبرک کے طور پر پیئیں، انشاءاللہ اس کی آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ سب سے بڑی اس کی جو فضیلت یہ بھی ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو یہ آب زمزم لگا کر اس کو اور برکت دی گئی ہے۔ حضور کا قلب مبارک دھویا گیا تھا آب زمزم سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید دل کو دھونے کی ضرورت تھی، نہیں، دل دھو کر آب زمزم کو برکتیں بخشی گئی۔ میرے نبی کے قلب کو دھویا آب زمزم سے، کیوں کہ تاکہ اس آب زمزم کو اور برکتیں ہوں کہ مصطفیٰ کے دل کو بوسے لے کے آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں آب زمزم شریف پیش کیا، پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جو بچ گیا وہ حضرت اسامہ کو حضور نے عطا کر دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے ایک ڈول بھر کر حضور کی بارگاہ میں زمزم کا پیش کیا، سرکار علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر منہ لگا کے سارا ڈول آب زمزم کا پانی پی لیا۔ پھر دوسرا منگوایا، خوب سیر ہو کر پیا اور سر انور اٹھایا، الحمدللہ کہا، اور پھر فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان یہی فرق ہے کہ منافق آب زمزم بس تھوڑا پیتا ہے، مومن سیر ہو کے پیتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور نے 3 ڈول بھر کے آب زمزم کے پیے، ایک پیا پھر دوسرا پیا پھر تیسرا، خوب سیر ہو کر پیا۔ فرمایا غذا کے طور پر پیو گے تو تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حدیث شریف میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ اس زمزم سے ڈول بھرنے کے عمل کو حج کا حصہ بنا لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول نکالتا۔ صحابہ نکال لیتے ہیں نا زمزم کا پانی، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کہ ایسا نہ کہ میں کروں گا اور امت کہے گی حج کا یہ بھی حصہ ہے۔